محترم جناب حارث محمد صاحب پرنسس ٹاؤن، آپ نے اپنے گویا ملک کا نام نہیں بتایا، بہرحال آپ کی یاد فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا کیا تبلیغی جماعت والے صحیح ہیں کہ جن کی پیروی کی جائے، اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیے، مروجہ وہ تبلیغی جماعت کہ جس کے بانی الیاس صاحب اور جس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ دہلی میں بستی نظام الدین میں، یہ تحریک اصل میں وہابیوں کی تحریک ہے، دیوبندی حضرات کی تحریک ہے، اور علماء دیوبند ہی نے اس تحریک کو شروع کیا۔ ہرچند کہ یہ کہتے رہیں کہ ہم وہابی یا دیوبندی نہیں، ہم تو محض نماز اور روزے کی دعوت دیتے ہیں، یہ ان کا پرفریب نعرہ ہے، اور یہ باور کرانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیے، میرے پاس اس وقت ملفوظات شاہ محمد اسماعیل دہلوی یہ میرے پاس موجود، جس کے مصنف کا نام ہے حضرت مولانا منظور نعمانی، یہ اس پر لکھا ہوا، اور اس کی اشاعت کی ہے دارالاشاعت کراچی نے، اس کو گویا طبع کیا، اور یہ طبعات جو میرے پاس ہے اس وقت، اس کے طبعات کا سن یہ ہے 1399 ذیقعد ہجری میں یہ گویا طبع ہوئی، اور بہ اہتمام خلیل اشرف صاحب عثمانی۔ دارالاشاعت کی اس تصنیف میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 50 پر یہ عبارت، جس سے ان کے وہابی ہونے کا اندازہ لگائی، کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا، یعنی مولوی الیاس صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا، یعنی بقول ان کے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریق تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ واضح میں احکام شریعہ کے مسالے وہ علل بیان نہ کرو، بس 3 چیزوں کو مد نظر رکھنے کی لوگوں کو تعلیم کی جائے۔ تو یہ تو الگ مسئلہ ہے بات کا، لیکن اس میں جو انہوں نے فرمایا کہ حضرت تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو۔ کون نہیں جانتا کہ اشرف علی تھانوی جو ہیں علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے سرگنا گزرے، جن کی بہشتی زیور ایک کتاب بھی ہے، اور ایک ان کی کتاب حفظ الایمان بھی، جس میں ساری دنیا کے علماء نے حفظ الایمان کی اس عبارت پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، بقول زید صحیح ہو تو دریافت تب امر یہ، اس غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض، اور بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہیں، یعنی وہ علوم جو حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اگر ان سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر پاگل، بلکہ جملہ بھائیں کو بھی حاصل چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اکابر علماء نے اس عبارت پر گرفت کی اور یہ کہا کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مقدس کو جانوروں، پاگلوں کے علم سے گویا تشبیہ دی اور اس میں توہین رسالت کا ارتکاب۔ اسی پر حسام الحرمین عرب کے علماء نے بھی فتویٰ دیا، اور اس میں ایک کتاب الصوارم الہندیہ بھی ہے، جس میں سینکڑوں علماء کے دستخط ہیں، اور اس میں تھانوی صاحب پر یہ بات چسپا کی گئی کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے۔ اب تبلیغ جماعت یہ کہے کہ ان کی تعلیم ہو تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ جماعت سنی صحیح العقیدہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دوسری عبارت بھی پیش کرتا ہوں، اس کو ملاحظہ فرما لی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر مولوی الیاس دہلوی صاحب کا ارشاد یوں نقل، یعنی یہ ملفوظ نمبر 50، مؤلف لکھتا ہے کہ حضرت الیاس شاہ صاحب دہلوی جو ہیں ان کے متعلق ایک بار فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ، بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القا ہوتے جو نبوت کا حصہ، پھر ترقی کیوں نہ ہوگی؟ علم سے معرفت بڑھتی اور معرفت سے قرب بڑھتا، اسی لیے ارشاد فرما قل رب زدنی علما، پھر فرمایا کہ آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القا ہوتا، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے۔ مصنف قوسین کو قائم کر کے اس میں لکھتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی، تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا،
اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد کہ کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ گویا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت. اس کے متعلق الیاس صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر خواب میں یہ القاء ہوئی کہ تم مثل انبیاء لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو. اللہ اکبر، یہ کس قدر ظلم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کر کے یہ باور کرانا کہ اس کی تفسیر خواب میں مجھ پر یہ القاء ہوئی. یعنی القاء کس کی طرف سے ہوئی؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اولیاء اعظام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. تو گویا الیاس صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ القاء ہوا، اور وہ القاء یہ ہوا کہ تم مثل انبیاء لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو. آپ ذرا ٹھنڈے دل سے جناب حارث محمد صاحب غور کیجئے، کیا کوئی آدمی نبی کا مثیل ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی مثل انبیاء ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اس ملفوظ میں الیاس صاحب نے اپنے آپ کو نبی کا مثیل قرار دیا، جو سخت گناہ بھی ہے، بلکہ گناہ تو اپنی جگہ، لیکن اس میں توہین انبیاء کا پہلو بھی نکلتا ہے. اور ایک یہ کہ یا تو انہیں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کچھ نبی بننے کا شوق چل نکلا تھا، اور بعض وجوہ ایسے تھے جس کی وجہ سے کھل کر انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا. تاہم یہ عبارت ان کے کتاب میں موجود ہے، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ضرورت پڑی تو ہم اس کو اسکین کر کے آپ کو یہ عبارت بھیج بھی سکتے ہیں.